چنانچہ ایک شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، ستایا ہوا ہوں، دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، حضور کچھ مدد کیجیے، کچھ ایسا طریقہ بتائیے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دے، ختم کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے بندے، تمہارے مال میں سے تم حصہ نکالنا شروع کر دو، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے حصہ نکال سکتا ہوں، میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ایک روٹی میں سے ایک لقمہ ہی رکھ دو، اگر چند کھجوریں تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے 1 سے 2 کھجور ہی نکال کر کے غریبوں کے لیے رکھ دو، اگر ایک روٹی تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے آدھی یا پھر اس سے بھی کم روٹی غریبوں کے لیے نکال کر کے رکھ دو۔ اگر تم اپنے کم مال میں سے، کم روٹی میں سے، کم کھجوروں میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں کو دے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو بھر کے رکھ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے وہی طریقہ استعمال کیا، وہی طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ جو بھی آتا اس کو اپنی روٹی میں سے کچھ روٹی دے دیتا، اپنی کھجوروں میں سے کچھ کھجور دے دیتا، جو بھی اس کے گھر میں پکتا، جو بھی اس کے گھر میں بنتا، اس میں سے تھوڑی روٹی نکال کر یا پھر تھوڑی سی کھجوریں نکال کر وہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہ معمول اس نے جاری رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جھولی کو بھر کے رکھ دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے، ظاہر نہیں ہے کہ انسان ہی ہے، جانور بھی ہے، پرندے بھی ہے، اگر آپ ان کو بھی اپنی روٹی میں سے نکال کر، اپنے حصے میں سے نکال کر ان کو بھی دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی کو خالی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر آپ ان کا پیٹ بھرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پیٹ بھرے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا۔ جو آپ کسی کو دو گے، ایک روٹی دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 روٹی نوازے گا۔ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 روپے دیتا ہے، یعنی کہ میرا رب آپ کو دگنی صورت میں نواز دیتا ہے۔ آپ جو بھی چیز دیتے ہو کسی غریب کو، یتیم، اور یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے عمل، اور یہ میرا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا گیا عمل ہے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں اس عمل کو بتایا ہے کہ آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولی کو بھرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ آپ نے اس کی مخلوق کا پیٹ بھرا، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا پیٹ بھرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو نواز دے گا، اپنے رحمت کے خزانے آپ کے اوپر کھول دے گا اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو۔ ویسے عمل برا نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے ہم تھوڑا نکال کر غریبوں کو، یتیموں کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوگے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام بھی موجود ہے جس کو اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں چلے جاؤ اور اس بندے پر جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے اور جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کو معاف کر دو، اور جو پریشانی آئی ہے اس کو دور کر دو۔ کہتے ہیں کہ فرشتے خود نیچے آتے ہیں اور اس بندے پر جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کرتے ہیں، اور جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ وہ اسم اعظم ہے یا رب۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی قسمت کا تالا ہی کھل جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو۔ اچھا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک کھجور لینا ہے جو کہ گیلے والا ہے، سوکھے والا کھجور مت لینا، ٹھیک ہے؟ گیلا کھجور آپ کو لینا ہے، اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس کھجور کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی بیماری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ پر کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کو کھا لیتے ہو تو۔ یا اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جو بے اولاد ہے،
اس کو اگر ڈیلی اس کو 7 دن تک کھلایا جائے تو اللہ کے کرم سے اس کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد نواز دیتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہے جس پر بہت ہی زیادہ خطرناک جادو ہو چکا ہے، اس کو یہ کھجور کھلا دیا جائے تو اس پر کا سارا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔